لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ہے بادشاہی اور اس کے لیے ہے تعریف۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی۔ بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے بھلائی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، اس کی فضیلت اور نفع کچھ اور ہے۔ اگر یہی چوتھا کلمہ بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بازار میں سب لین دین میں مصروف ہیں، کوئی قسمت والا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں متوجہ ہوگا۔ ہر بندہ مال و دولت، درہم و دینار اور ان چیزوں میں مصروف ہے۔ چوتھے کلمے میں اللہ کی عظمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے، کبریائی ہے۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر۔ میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بلند عظمت والا ہے۔ پانچواں کلمہ استغفار پر مشتمل ہے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ کرنا۔ اس عمل کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا تو لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو انہیں خواہشات نفس میں ڈال دیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو غلط فہمی سے ہدایت پر ہی سمجھتے رہے۔ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر
اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، اور میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور میں تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چھٹے کلمے میں مسلمان کفر و شرک، جھوٹ، غیبت، بدعت، چغلی، بے حیائی، بہتان، ترازی اور دیگر گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔ کفر و شرک کی وجہ سے انسان اپنے خالق و مالک سے مکمل قطع تعلق کا شکار ہو جاتا ہے۔ جھوٹ انسان میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ غیبت اور بہتان ترازی انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ بے حیائی کی وجہ سے انسان عفت و عصمت اور پاک دامنی کی دولت سے محروم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کلمہ میں مومن کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں ان گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ کی درخواست کرتا رہے تاکہ اس کا ایمان اور تقوی سلامت رہے۔